لمبے بالوں والی چڑیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں چڑیل رہتی تھی۔ وہ چڑیل رات کے وقت گاؤں والوں کو تنگ کرتی۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ بھی رہتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ مل کر اس بزرگ کے پاس گئے اور چڑیل کے بارے میں بزرگ کو بتایا۔ بزرگ نے ان کی بات سن کر کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر میں ہی چڑیل حاضر ہو گئی تو بابا نے چڑیل سے کہا، ارے کم وقت کیوں لوگوں کو تنگ کرتی ہے؟ اب تیرا علاج میں کرتا ہوں۔ بزرگ بابا نے چڑیل کو بالوں سے پکڑا اور اس کے بال کاٹ دیے تو چڑیل چیخنے لگی۔ وہ بابا سے معافی مانگنے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ گاؤں والوں کو تنگ نہیں کروں گی، میں یہ گاؤں ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ بابا نے اس چڑیل کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گاؤں والے اب سکون سے رہنے لگے۔ مگر کچھ عرصہ بعد ہی بزرگ بابا وہاں سے چلے گئے تو چڑیل کو پتہ چل گیا کہ وہ بزرگ گاؤں سے چلے گئے ہیں۔ تو چڑیل گاؤں میں دوبارہ واپس آ گئی۔ اس کو اپنے بال کاٹنے کا بہت دکھ تھا۔ چڑیل بدلہ لینے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اب وہ رات کو جب سب لوگ سو جاتے، وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی اور جس عورت کے بال لمبے نظر آتے اس کے بال کاٹ دیتی۔ گاؤں والے سمجھ گئے تھے کہ چڑیل واپس آ گئی ہے۔ اب گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اسی گاؤں میں عادل نام کا ایک شخص بھی رہتا تھا جس کی بیوی کے بال بہت لمبے تھے اور اس کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بہت مغرور تھی۔ گاؤں کی عورتوں کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے اس کو چڑیل کے بارے میں بتایا اور اس کو سمجھانے لگا کہ اپنے بالوں کو باندھ کر اور چھپا کر رکھا کرے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی بات سن کر جواب دیا، ارے آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے بالوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کی جرت نہیں جو میرے بالوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تیرے بال دن ب دن اتنے لمبے کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ جناب میں اپنے بالوں پر ایک خاص تیل لگاتی ہوں جس کی وجہ سے میرے بال روز بروز لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ گاؤں میں روز کسی نہ کسی کے بال چڑیل کاٹ کر لے جاتی۔ ادھر رابعہ کے بال دن بدن لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کے بال دن بدن لمبے دیکھ کر بہت حیران ہوتا۔ گاؤں کی عورتیں بھی جب رابعہ کو دیکھتی تو حیران ہوتی تھیں کہ رابعہ کے بال کیسے اتنی جلدی لمبے ہو رہے ہیں۔ اس کی پڑوس کی عورتیں رابعہ کے متعلق باتیں کرتی اور حیران ہوتی، ارے مینا تو نے رابعہ کے بال دیکھے ہیں؟ کتنے لمبے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اس نکوڑی چڑیل نے جب سے بال کاٹے ہیں 1000 جتن کر لیے مگر بال ہیں کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ارے سونم تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں تو خود حیران ہوں۔ کل رات کو اس کے گھر گئی تو اس کے بال بہت لمبے دکھائی دے رہے تھے، اور جب میں صبح گئی تو اس کے بال رات سے بھی زیادہ لمبے دکھائی دے رہے تھے۔ بھلا تو خود سوچ کہ ایک رات میں ہی بال اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ اور ادھر ایک ہم ہے، جب سے چڑیل نے میرے بال بھی کاٹے ہیں بالکل بھی نہیں بڑھے۔ میں نے تو ایک خاص تیل شہر سے بھی منگوایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے رابعہ سے پوچھا بھی کہ تیرے بال ایک ہی رات میں اتنے لمبے کیسے ہو جاتے ہیں تو مہارانی کہنے لگی کہ میں اب اپنے بالوں کا بہت خیال رکھتی ہوں، اس لیے لمبے ہو رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ اگر کسی رات چڑیل کسی کے بال نہ کاٹے تو رابعہ کے بال اگلے دن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا بہن، پھر تو ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں سب گاؤں والوں سے بات کرنی چاہیے۔ سب عورتیں اپنے گھر میں بتاتی ہیں تو گاؤں کے سب مرد بھی بہت حیران ہوتے ہیں اور سب مل کر عادل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اس کی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں تو عادل کہتا ہے، ارے بھائیو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تو خود حیران اور پریشان ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ان میں ایک آدمی کہتا ہے،
देख आदल, तू ऐसा कर, रात को अपने घर पहरा दे और देख के तेरी बीवी रात को कहीं जाती तो नहीं। अरे भैया क्या कह रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है आदल भैया, मैं रात को तेरे घर की छत पर ही छुप जाऊंगा और ऊपर से मैं भी देखता रहूंगा, और तू अपने घर में अंदर से ख्याल रखना। ठीक है अमजद भैया, ऐसा ही करेंगे। रात के वक्त जैसे ही आदल सोने की अदाकारी करता है, राबिया अपने बिस्तर से उठकर बाहर चली जाती है और अमजद जो पहले ही से आदल की छत पर मौजूद होता है, वो राबिया को घर से बाहर निकलते देख लेता है और उसके जाने के फौरन बाद वो छत से नीचे आ जाता है और आदल को बताता है। तो आदल कहता है, अरे अमजद भैया, मैं भी जाग रहा था, मैंने राबिया को बाहर जाते देखा है। ऐसा करते हैं, उसका पीछा करते हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है आदल, अगर वो चुड़ैल ही है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। उस बुजुर्ग ने तो उसके बाल काटे थे, हम भी पकड़कर उसके बाल ही काट देंगे, ये यहाँ से चली जाएगी। वो चुड़ैल का पीछा करते हैं। राबिया जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो चुड़ैल एक घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है, तो वो चुड़ैल के पीछे से बाल काट देते हैं। तो वो चुड़ैल चीखना शुरू कर देती है, मेरे बाल ही काट दिए, मेरी सारी ताकत तो इन बालों में थी, तुम दोनों ने मेरी सारी ताकत ही खत्म कर दी। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और उसकी बीवी राबिया अपनी असली शक्ल में आ जाती है। इस तरह दोबारा गांव वालों को उस चुड़ैल से निजात मिल जाती है।